زندگی کے لیے، ہمارے زندگی گزارنے کے لیے خداوند نے ہمیں ایک ایسا طریقہ، ایسا ایک خوبصورت جو پیٹرن ہے وہ دیا ہے، خدا کا کلام، وہ جو ایک آئینے کی شکل میں ہے ہمارے پاس، اور اس میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو بھی کمی یا کمزوری ہماری زندگیوں میں ہو، ہم خداوند کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اپنی کمزوریوں کو اس کلام کے وسیلہ سے دور کر سکتے ہیں۔ ہالیلویا۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، متی رسول کی انجیل میں سے ہم سیکھیں گے، متی رسول کی انجیل اس کا 25 باب ہے، اور اس کی 14 آیت سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ متی رسول کی انجیل، بک آف میتھیو، چیپٹر 25 اور ورس 14۔ یہاں اس پیسج میں خداوند کے کلام میں 3 نوکروں یا 3 توڑوں کی تمثیل ہمیں ملتی ہے، اور یہ تمثیل یسوع مسیح نے اپنے ان لوگوں سے اس وقت کہی متی کی انجیل میں۔ اس کو ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا، اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جسے 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ یہاں اس تمثیل میں ہم نے خداوند کے کلام میں پڑھا، یہاں پر ایک مالک کا ذکر مل رہا ہے اور 3 نوکروں کا ذکر ملتا ہے۔ اور مالک جو ہے، جب وہ پردیس جانے کو تھا تو اس نے اپنے گھر کے نوکروں کو بلایا اور ان کو ان کی ابیلٹیز کے مطابق، ان کی لیاقت کے مطابق جو ہے کچھ توڑے دیے۔ توڑے جو ہے یہاں پر خدمتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر انگلش کی بائبل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ٹیلنٹ لکھا ہوا ہے، لفظ ٹیلنٹ یوز کیا گیا وہاں پہ۔ اور جب مالک جو ہے وہ پردیس جانے کو تھا تو اس نے پہلے نوکر کو بلایا اور اس نے 5 توڑے اس کے سپرد کیے، یعنی 5 خدمتیں اس کو ملی، 5 طرح کے ٹیلنٹس اس کو دیے گئے۔ اور جب دوسرے نمبر والے کو بلایا تو اس کو بھی 2 قسم کے جو ہیں توڑے ملے، 2 طرح کی خدمتیں ملی، اور تیسرے کو صرف 1 ہی ملا۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان تینوں نوکروں کے جو توڑے ریسیو جنہوں نے کیے، ان کا آگے ان کو بڑھانے کا جو کام تھا، جو جس طرح سے انہیں آگے بڑھایا گیا، وہ سب کا ڈیفرنٹ طریقے سے انہوں نے کام کیا۔ اگر آج ہم اس کلام کو اپنے اوپر لیتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک جو آج خداوند کے اس کلام کو سن رہا ہے، ہم جتنے بھی موجود ہیں، ہم خدا کے کھیت میں نوکروں کی طرح، مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا نے ہمیں قائم کیا کہ ہم اس کی بادشاہت کو لوگوں تک لے کے جائیں، اس کے کلام کو لوگوں تک لے کے جائیں۔ ایسا ہی ہماری زندگیوں میں یہ کلام پورا ہوتا ہے کہ ہمارا آسمانی باپ جو کہ خدا باپ ہے، یسوع مسیح ناصری، جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے تو اس وقت جب وہ پہاڑ پر اٹھائے جانے کو تھے تو انہوں نے اپنے ان شاگردوں کو جمع کیا، ان 11 شاگردوں کو جمع کیا، اور انہیں یسوع نے وہاں پر ایک بات کہی تھی، ایک ارشاد اعظم دیا تھا، وہ بھی ہم متی کی انجیل میں ہی پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللویہ، آمین۔ یہاں پر میرے عزیزو، آج ہم جب یہ تمثیل سیکھ رہے ہیں تو ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ خدا کے کھیت میں ایک نوکر کی طرح کام ملتا ہے۔ آج بھی خدا جو ہے اپنے لوگوں کے لیے بہت یونیک پلان رکھتا ہے۔ ہر ایک زندگی جو ہے وہ خدا کے لیے قیمتی ہے۔ کیوں قیمتی ہے؟ کیونکہ یسوع کے قیمتی خون سے ہم سب خریدے گئے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے خدا نے خدمت کے پلان کو رکھا ہے۔ لیکن کس طرح سے کسی کو کم خدمت دی گئی ہے، کسی کو زیادہ دی گئی ہے، لیکن ہر کسی کی ابیلٹی کے مطابق آج بھی صلاحیت کے مطابق، لیاقت کے مطابق خدمت دی گئی ہے۔
لیکن خدا کی نظر میں کوئی بھی خدمت بڑی یا چھوٹی نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہم خدا کے لیے کرتے ہیں وہ خدا ہمیں اس کا اجر دیتا ہے۔ اور 5 توڑے جس کو ملے اس نوکر کا آپ ریئیکٹ دیکھیں کس طرح اس نے کام کیا، وفاداری کے ساتھ، فیتھفلی کے ساتھ اس نے جو ہے فیتھفل رہ کر خدا کے ساتھ اس توڑے کو آگے جا کے لین دین کیا، اور اس نے 5 توڑے اور پیدا کیے۔ یہ وہ نوکر ہے جو خدا کی محبت میں بہت سرگرم تھا، جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نیم گرم نہیں بلکہ گرم رہنا ہے۔ اور یہ نوکر بالکل خدا کی محبت میں وفادار تھا، اور اس نے دیانتداری کے ساتھ اس چیز کی قدر کی کہ خدا جو اس کے مالک نے اس کو توڑے دیے تھے، جو اس کے مالک نے اس کو خدمت دی تھی، اس نے اس خدمت کو کیا کیا، آگے لے کے چلا۔ اور نہ کہ صرف اس نے اپنے آپ تک رکھا اس خدمت کو، بلکہ اس نے اس توڑے کے ساتھ اس خدمت کو باہر لے کے گیا، دوسرے لوگوں تک لے کے گیا، اس نے لین دین کیا، اور اس نے 5 اور پیدا کیے۔ وہ پروڈکٹیو نوکر تھا، اس نے کچھ پیدا کیا، اس نے آگے اس کو بڑھایا۔ جیسے خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا نے یسوع نے ارشاد اعظم دیا تھا کہ سارے سارے لوگوں کو ساری دنیا میں جا کے اس کے نام کی منادی کرنی ہے۔ اور یہ نوکر جو ہے اس نے بھی آگے لوگوں میں جا کے لین دین کیا، تو کیا ہوا کہ 5 توڑے اور اس نے پیدا کر لیے۔ آج خدا نے جب ہمیں خدمت دی ہے تو ہم اس کلام کے مطابق اپنے آپ کو کمپیئر کرتے جائیں کہ کیا ہم بھی اس وفادار نوکر کی طرح آج کام کر رہے ہیں، جو خدمت ہماری زندگی میں ہے کیا ہم اس کو وفاداری کے ساتھ پورا کر رہے ہیں؟ کیا جو خدمت خدا باپ نے ہماری زندگی میں رکھی ہے کہ ہم کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے کیا ہم بھی اسی طرح سے اپنی اس خدمت کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کلیسیا میں روحوں کو جیت رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان روحوں کو جو کہ بھٹکی ہوئی ہیں، جو کہ خدا سے دور ہیں، جو کہ یسوع مسیح کو نہیں جانتی، جو کہ خوشخبری کے کلام کو نہیں جانتی، کیا آج جب ہمیں خدا نے اس خدمت سے بھرا ہے، جب آج ہمیں خدا نے اس خدمت کو دیا ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اس کو آگے لین دین کریں، ہم آگے لے کے جائیں، تو کیا ہم اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اس خدمت کو وفاداری کے ساتھ پورا کر رہے ہیں؟ اسی طرح جیسے دوسرا نوکر تھا جس کو 2 توڑے ملے، اس نے بھی کیا کیا؟ وفاداری کے ساتھ چلا، اس نے بھی لین دین کیا، اور اس نے بھی 2 توڑے اور پیدا کیے۔ جیسے ایک اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جیسے ایک چرچ ہے، ایک کلیسیا ہے، اس میں ایک پاسبان جو ہے خدا اس کو مقرر کرتا ہے تاکہ وہ کیا کرے کہ خدا کا کلام، خوشخبری کا کلام دوسروں تک سنائے۔ اور وہ جو جس کو خداوند مقرر کرتا ہے، جو اوڈین ہوتا ہے، اس کو پاسٹر کہتے ہیں، اور جو پاسٹر ہے وہ چوپان ہے، وہ چرواہا ہے۔ لیکن جو باقی کلیسیا کے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ بھیڑے ہیں، جیسے ہم سب یسوع مسیح کی خدا باپ کی بھیڑے ہیں۔ اور جیسے جو چوپان ہے، چوپان بچے پیدا نہیں کرتا بلکہ بھیڑیں جو ہیں وہ بچے پیدا کرتی ہیں۔ اور آج کلیسیا میں سے ہر ایک بہن بھائی کا یہ فرض ہے کہ وہ بچے پیدا کریں، کس طرح روحانی بچوں کو جنم دیں۔ یہ ایک خدمت ہے جو ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ جب ہم چرچ کے ممبر ہوتے ہوئے، خدا کی بھیڑ ہوتے ہوئے ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں، تو آج لازم ہے کہ صرف ہم ہی اپنی زندگی کو نہ بچائیں، ہم ہی بس اپنی زندگی کو لینے کے لیے اپنے آپ کے اوپر ہی فوکس نہ کریں، بلکہ ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ ہم اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھیں کہ جن لوگوں کو ابھی تک خدا کے کلام کا پتہ نہیں، ہم اس خدمت کے کا جو ہے وہ لین دین کریں، ایک لوگوں تک لے کے جائیں اس خدمت کو، اس وفادار نوکر کی طرح جس نے اپنے مالک کے اس خدمت کی قدر کی، اس توڑے کی قدر کی، اور اس نے 5 اور بنائے۔ اور اسی طرح دوسرے نوکر نے بھی، جس کو 2 ملے تھے، اس نے بھی لین دین کیا، اور اس نے جو ہے 2 توڑے اور پیدا کیے۔ یہ مبارک نوکر تھے، یہ مبارک نوکر تھے جنہوں نے اپنے مالک کی خدمت کو حقیر نہ جانا، بلکہ انہوں نے اپنے کاموں کو پیچھے کرتے ہوئے خدا باپ کو، اپنے اپنے مالک کی خدمت کو انہوں نے سب سے آگے رکھا، اور انہوں نے پوری جو ہے وہ سخت محنت کی، لین دین کیا، اور انہوں نے اپنے دل میں یہ ڈر رکھا کہ بھئی ہم اور بھی چیزیں جو ہیں، اور بھی توڑے جو ہیں پیدا کر سکیں، اور انہوں نے ویسا ہی کیا، کیونکہ ان کے دل میں وفاداری تھی، وہ تابعداری کے ساتھ چلے، اور انہوں نے اس خدمت کو پورا کیا۔ لیکن اگر ہم آخری نوکر کی طرف بڑھتے ہیں خدا کے کلام میں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح جس کو 1 توڑا ملا تھا، اس نے کیا کیا؟ وہ باہر گیا، اس نے زمین کھودی، اور جو 1 روپیہ اس کو ملا تھا، جو 1 توڑا ملا تھا، وہ بھی اس نے کیا کیا کہ زمین کھود کر اس کو مٹی میں دبا دیا۔
कुछ ऐसे भी कलीसिया में हमारे आज हमें नजर आते हैं, हमारे बहन भाई, कि जिनको खुदा ने एक तोड़ा दिया, एक तोड़ा, एक खिदमत मिली। वो हमारी अपनी जिंदगी ही देख लें कि जब जो एक जिंदगी मिलती है, हम अपनी जिंदगी को भी क्या करते हैं, अबलीस के हाथों में दे देते हैं। अपनी जिंदगी को अबलीस के कामों के सुपुर्द कर देते हैं, ताकि तारीकी के फर्जंद बन जाएं। और जब खुदावंद आएगा, जब हमारा मालिक आएगा, तो आज हम याद रखें कि हम में से हर एक से पूछा जाएगा इस चीज के बारे में। जो खिदमतें हमें मिली, जैसे इस तमसील में आगे चल के पढ़े तो मिलता है जिक्र कि जब वो मालिक वापस आया, तो उसने सबसे आके उनकी अदालत की और उनसे पूछा कि भाई तुम्हें कितने तोड़े मिले थे और कितना तुमने आगे जो है उसको प्रोड्यूस किया। इसी तरह हमारी भी अदालत होगी। हम में से हर एक ईमानदार, हर एक क्रिश्चियन, हर एक इंसान ये याद रखे कि जब आमदे सानी होगी, जब दूसरी आमद होगी, तो खुदावंद जो है वो अपने पूरे जलाल के साथ आएगा और हम में से हर एक को अदालत में लेके आएगा। और तब हम में से हर एक से ये पूछा जाएगा जिस चीज को खिदमतें मिली हैं, कि भाई कितने लोग जो हैं उन्होंने वफादारी के साथ खुदा की खिदमत इस दुनिया में रहते हुए की। क्योंकि अभी वक्त है, अभी हम खुदा की खिदमत कर सकते हैं। अभी वो खिदमत जो खुदा की तरफ से हमें मिली है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मर जाएंगे, जब हम हमारी जिंदगी ना रहेगी, तो फिर जैसे खुदा का कलाम कहता है कि कब्र में कौन तेरी तारीफ करेगा। क्या जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद हम खुदा का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए आज वक्त है, आज हमें जब खुदा ने ये मौका दिया है, आज ये एक नया साल भी खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शा। हर रोज खुदावंद हमें नया दिन देता है। और ये बिल्कुल उसी अंजीर के दरख्त की तरह है कि हर साल वो उस दरख्त को जो है पानी देते थे, उसके गिर्द खाला खोदते थे ताकि वो फल लेके आए। इसी तरह हमारी जिंदगियां भी हैं। हमें हर रोज नया दिन इसीलिए मिलता है कि शायद इस दिन में हम खुदा के लिए कोई काम कर जाएं, ताकि खुदावन जो है हमारी जिंदगियों से खुश हो, ताकि हम उन अच्छे नौकरों की तरह, जैसे मालिक आता है और हिसाब लेता है, अदालत करता है। तो जब जिसको 5 तोड़े मिले थे वो खुशी के साथ आया अपने मालिक के पास और उसने कहा कि आए मालिक, तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे और देख मैंने लेन देन किया, मैंने सख्त मेहनत की, मैं वफादारी से चलता रहा और मैंने 5 तोड़े और कमा लिए। और जब वो अपने मालिक को ये खबर देता है, तो फिर उसका मालिक उसको बड़े अच्छे अल्फाज उसके लिए कहता है कि आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। ये कितनी मुबारक बातें हैं, कितनी खुशी की बातें हैं कि जब हम भी अपने लिए ये सोचें कि जब खुदावंद हमारे हमसे पूछे, हमारी अदालत करे, और जब हम खुदा को ये बता सकें कि आए खुदावंद, हमने तेरे लिए इतनी रूहें जीती हैं खुदावंद, हम तेरा इरशाद आज़म जो है वो दुनिया के कोने तक लेके गए, हमने इतने लोगों को तेरी जो गॉस्पेल है, तेरी इंजील को हमने सुनाया, हमने तेरे लिए रूहें जीती। तो यकीनन हमारे लिए भी फिर खुदा का यही जवाब होगा, क्या है मेरे अच्छे नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सबसे पहले हमने खुदा की बादशाहत को ढूंढना है, तो बाकी जो सब चीजें हैं वो सब हमें इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। तो अगर हमने अपने बाप की खुशी में शरीक होना है, तो हमें अच्छे और दयानतदार नौकरों की तरह खुदा के खेत में काम करना है। और यहाँ पर एक और हम बात सीखेंगे कि जो ये खिदमतें हैं, खुदा के कलाम की खिदमत जो है और तरह तरह की खिदमतें जो हैं, वो सिर्फ एक पासबान की या जो वर्शिपर हैं उनकी, या जो चर्च में खिदमत करते हैं सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि हर एक इंसान के लिए डिफरेंट खिदमत है। हर एक इंसान के लिए खुदा का प्लान है। खुदा हर एक इंसान से जो है इंडिविजुअली चाहता है कि हर कोई उसकी खिदमत को आगे लेके चले। हर कोई जो है उसकी कलीसिया को बिल्ड अप करे। खुदा की कलीसिया को तामीर करने में हम सब जो है मिलकर काम करें, ताकि हम अपना अपना अजर खुदावन से पा सके। लेकिन वो नौकर जिसने एक तोड़ा भी ना संभाला, जो जिसने एक तोड़ा भी दबा दिया, उसके लिए उसके मालिक ने बड़े सख्त लफ्ज कहे। और खुदा के कलाम में हम अगर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि और जिसको एक तोड़ा मिला था, वो भी पास आकर कहने लगा, आए खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोता वहां से काटता है, और जहां नहीं बिखेरा वहां से तू जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। आमेन। आज अगर हम उन जिंदगियों पर गौर करें जो आज अपने बदनों को अबलीस के लिए इस्तेमाल करते हैं,
जबकि वो जानते हैं कि उनके लिए यीशु मसीह ने खून बहाया है, यीशु ने कफ़ारा दिया है और खुदा के कलाम में बहुत साफ-साफ लिखा गया है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। खुदा ने इंसान को फ्री विल के साथ पैदा किया है और खुदा ने उसको फ्री विल दी है कि आज वो चूज़ कर सकता है, अपना फैसला खुद कर सकता है कि उसको इंसान को खुदा की तरफ जाना है या इब्लीस की तरफ जाना है। और जैसे कि इस नौकर को भी पता था जिसने अपना तोड़ा छुपा दिया, वो भी कहता है यहाँ पे, खुद वो कन्फेस कर रहा है, इकरार कर रहा है, क्या है मालिक, मुझे पता है कि तू सख्त आदमी है। जैसे आज हम भी जानते हैं कि जब हमारा खुदावंद हमारी अदालत करने को आएगा, तो तब फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी। अगर हम अपने बदन जो है वो अच्छे कामों के लिए नहीं देंगे, खुदा के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगियाँ, तो फिर हम वहाँ पे डाले जाएँगे जहाँ पे रोना और दाँतों का पीसना और आग की झील है। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी जो है हम क्या करते हैं, अपनी खिदमत, अपना तोड़ा जो है उसको छुपा देते हैं, ये जानते हुए भी। लेकिन आज अगर कोई हमारी ज़िंदगी में कमी है या हम खुदा की खिदमत को पूरे दिल से, पूरे वफ़ादारी के साथ नहीं कर रहे, तो आज का कलाम हमारे लिए ये बात हमसे कहता है कि हम एक्टिव हो जाएँ खुदा की हज़ूरी में, हम अब खुदा की खिदमत को जो है वो अच्छे तौर से करना सीख जाएँ। हम खुदा की मोहब्बत में सरगर्म रहें, हम गरम हो जाएँ खुदा की मोहब्बत में। और पूरी वफ़ादारी के साथ, क्योंकि खुदावंद जो है वो हर किसी की अदालत करेगा और हर एक के काम के मुआफ़िक देने के लिए अजर उसके पास है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम हमसे आज बात करता है, हमें यही सिखाता है कि हमें अच्छे नौकर बनना है, हमें वफ़ादार नौकर बनना है, हमें यीशु मसीह के खून की कदर करनी है, हमें उस कफ़ारे की कदर करनी है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। क्योंकि ये हमारे ऊपर जो फ़ज़ल हुआ है वो हमारे अच्छे कामों के वसीला से नहीं, बल्कि खुदा बाप की मोहब्बत की वसीला से हमारे ऊपर फजल हुआ। हमने नहीं, बल्कि हमारे खुदा बाप ने हमें चुन लिया है। हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं और हम चाहते हैं, आज मैं आप लोगों से यही बात खुदा के कलाम में से शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम में से हर एक अपनी ज़िंदगियों को आज के कलाम के मुताबिक ये चैलेंज ले कि क्या हम कौन से नौकर की तरह, कौन-सी ज़िंदगी आज हमारी जो है, कौन से नौकर के साथ हमारी ज़िंदगी कंपेयर करती है। क्या अच्छे नौकरों की तरह या फिर उस नौकर की तरह जिसने अपना एक तोड़ा भी छुपा दिया। तो आज हम खुद अपनी ज़िंदगियों को जो है इस कलाम के मुताबिक जाँच सकते हैं, परख सकते हैं, पहचान सकते हैं और फ़ैसला हमने खुद ही करना है। अगर हम में से कोई कमज़ोर है, तो खुदा से ज़ोर माँग सकता है और हम अपने लिए खुदा की रूह को माँग सकते हैं, उस रूह को जो खुदा बाप ने जब यीशु मसीह जाने को थे, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार देता हूँ, जो कमज़ोरियों में तुम्हारी मदद करेगा, यानी खुदावंद का रूहुल कुद्स। और रूहुल कुद्स जो है वो एक जेंटल रूह है और हमारा बदन जो है वो रूहुल कुद्स का मक़दिस है। इसलिए हमने अपने बदन को ऐसी कुर्बानियाँ होने के लिए वक़्फ़ करना है, देना है जो खुदावंद की हज़ूरी में ज़िंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। इसलिए हम खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ें और खुदा की कलीसिया को तामीर करने में हम में से हर एक जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करे। हम में से हर एक पार्टिसिपेट करे खुदा की कलीसिया को तामीर बिल्ड अप करने के लिए। क्योंकि खुदावंद जो है एक बदन है, यीशु मसीह जो है, कलीसिया जो है वो मसीह का बदन है और हम सब उसके अज़ा हैं और हमें चाहिए कि हम और भी बहन-भाइयों को और भी रूहों को खुदा के घर में लेके आएँ, खुदा के लिए जीतें। जो मायूस हैं उनको खुदा का कलाम सुनाएँ, जो बीमार हैं उनके लिए शिफ़ायत करें, जो गुनाह की हालत में हैं, उनके बंधनों के लिए, जो इब्लीस ने बंधन बाँधे हैं, हम उसके लिए शिफ़ायत करें, रूहुल कुद्स के साथ मिलकर शिफ़ायत करें, ताकि हम आज अच्छे नौकर की तरह, जब हमारा खुदा बाप हमारी अदालत करने को आए, तो हम भी अच्छे नौकरों की तरह अपने खुदावंद से कह सकें कि आए खुदावंद, आए मेरे बाप, जब जो तूने मुझे खिदमत दी, जो तूने तोड़ा मेरे सुपुर्द किया था, मैंने लेन-देन किया, मैंने तेरा नाम इस दुनिया के कोने-कोने तक मैं लेके गया और मैंने जो है बहुत सारी रूहों को तेरे लिए जीत लिया, ताकि खुदावंद जो है हमें इसका रिवॉर्ड दे सके। आज मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदावंद ने हमसे बात की है और हर एक बहन-भाई जो आज इस कलाम को सुन रहा है, इस कलाम को अपने दिल में रखें और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को इस कलाम के साथ जो है वो आप लोग अपना जो है वो कंपैरिज़न करें, ताकि हम हर रोज़ देखें कि आज हमने कितने लोगों को खुदा का कलाम सुनाया। आज हमने कोई रूह जीती खुदा के लिए? क्या आज हम इस दफ़ा किसी को खुदा के बारे में बता सके या हम किसी को मजबूर कर कर खुदा के घर में ले आए, ताकि जब वो खुदा का कलाम सुने और उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ। हर रोज़ का चैलेंज रखें अपनी ज़िंदगी में, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। जब हम ऐसा करेंगे,
تو ہم خود اپنی برکت خداوند سے لیں گے. ہم دوسروں کے لیے باعث برکت تو ٹھہریں گے، لیکن خدا ہمیں برکت پر برکت دے گا، اور جو برکت ہماری ہوگی وہ ہماری جو ہے نسلوں تک برکت جانے والی ہے. خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور میں سب کے لیے برکت چاہتی ہوں. آمین. تھینک یو سو مچ پاسٹر جی. ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خدا میں اسی طرح مسرور رہیں اور خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں، اور ہم اس کلام پر میڈیٹیٹ کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو پھلدار ثابت کریں. میں ریکویسٹ کروں گی پاسٹر عمران سے تاکہ وہ دعائیہ سیشن کا ٹیک اوور لے سکے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. مسیح یسوع کے زندہ جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو میرے عزیزو. جیسا کہ ہم نے کلام میں سنا ہے میرے عزیزو کہ خدا نے ہر کسی کو جو ہے وہ مختلف خدمتیں دی ہیں، مختلف توڑے دیے ہیں. جب ہم پہلا کرنتھیوں پڑھتے ہیں اس کے 12ویں باب کو، تو اس کی 4 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. سو میرے عزیزو، خدا نے ہر کسی کو ڈفرنٹ نعمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر کسی کو ڈفرنٹ نعمت دی ہے، ہر کسی کو ڈفرنٹ خدمت دی ہے. خدمت کوئی بھی ہو سکتی ہے، نعمت آپ کے پاس کوئی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہاللیلویہ. نعمت آپ کے پاس کوئی بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو خدا نے اگر گفٹ دیے ہیں تو آپ کے پاس پروفیسی کا گفٹ ہو سکتا ہے، ایونجلزم کا گفٹ ہو سکتا ہے، خدا کے کلام کو پھیلانے کا گفٹ ہو سکتا ہے، لوگوں کو خدا کے گھر میں لانے کا گفٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ خدمت کا چرچ میں کئی طرح کی خدمتیں ہیں. ضروری نہیں سب لوگ جو ہے وہ خادم ہی بن سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب لوگ کہیں کہ ہم کلام ہی سنا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہر کسی کو خدا نے ڈفرنٹ لیول پہ خدمت دی ہے. کسی کو خدا نے زیادہ پرومیننٹ رکھا ہے، کسی کو خدا نے تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے کم خدمت دی ہے، لیکن سب نے خدمت مل کر، جتنے بھی ہیں سب مل کر جو ہے وہ خدا کے اس کام کو، اس منسٹری کو رن کرتے ہیں خدا کے جلال کے لیے، خدا کے نام کے لیے. اس لیے کوئی بھی خدمت جو ہے وہ چھوٹی نہیں. کئی دفعہ انسان سمجھتا ہے شاید چرچ میں جو ہے وہ میری خدمت چھوٹی ہے یا میری خدمت تھوڑی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے، روح کی طرف سے ملتی ہیں. اور یہ خدمتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے ہونی چاہیے. ہمیں بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی وفاداری کے ساتھ جو ہے ان کو نبھانا چاہیے. جس طرح پاسبان کے انڈر خدا، کیونکہ خدا جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے. خدا کا طریقہ کار یہ ہے کہ خدا جنہیں کھڑا کرتا ہے خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر جن کو ان کے تابع کرتا ہے. جس طرح خدا جو ہے وہ پاسبان کے انڈر روحیں، جن کو ہم بیڑے کہہ سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ خدا ان کے تابع کرتا ہے، اور خدا ان کا حساب بھی لیتا ہے، خدا ان کی ذمہ داری دیتا ہے. اس لیے جو کلیسیا کے فرد ہیں، جو کلیسیا کے بیڑے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاسبانوں کی کیا کریں کہ تابع داری کریں، وفاداری کے ساتھ چلیں. اور چرچ میں کسی طرح کی بھی خدمت، کلیسیا میں، مسیح کے بدن میں کوئی بھی خدمت ان کے پاس جو ان کو ملی ہے اور ان سے درخواست کی گئی ہے یا ان کے ذمہ لگائی گئی ہے، اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ نہیں پائیں، کسی بھی طور سے ہے. بائبل میں لکھا ہے اگر کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا عہدہ بڑا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ چھوٹا بنے. تو اس لیے میرے عزیزو، خدمت کو جو ہے وہ چھوٹا نہ سمجھیں، اور خدمت جو ملی ہے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ کریں. کوئی بھی خدمت آپ کی ہو سکتی ہے، کچھ بھی آپ چرچ میں کرتے ہیں، میں بھی آپ کرسیاں ٹھیک کرتے ہیں، یا آپ کو صرف انسٹرومنٹ جو ہے وہ آپ ارینج کرتے ہیں، یا سمجھیں کہ پانی ہی وہاں پہ ارینج کرتے ہیں. کوئی بھی خدمت ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہے، اور ہمیں اس کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ابھی ہم نے سیکھا کہ جب توڑے ملے تو کسی کے پاس، کسی کو 10 مل گئے، کسی کو 5 مل گئے، اور کسی کو 1 ملا. تو جس کو بھی 5-10 ملے وہ بھی اس کو بڑھا رہا ہے، جس کو 5 ملے وہ بھی اس کو بڑھا رہا ہے، اور جس کو 1 ملا وہ بھی اس کو بڑھائے. یہ نہ کرے کہ وہ کہے کہ میرے پاس تو صرف 1 ہی خدمت ہے. کئی لوگ ہیں جن کو خدا نے بڑی خوبصورت گانے کی خدمت دی ہوئی ہے اب، اور کئی لوگ ہیں جو انسٹرومنٹ بڑا اچھا بجاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بہن بھائی
جو یہ خدمت کر سکتے ہیں، جن کو خدا نے بخشی ہے، وہ اکثر اوقات اپنی خدمت کو پوری وفاداری اور دیانتداری سے نہیں کر پاتے، اور یہ تابع داری کرنا یہ بھی خدا کی طرف سے جو ہے وہ ایک خدمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑا تابع دار ہونا